وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم. بر محمد وآل محمد صلوات. عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، خداوند متعال کا ہم پہ بے پناہ کرم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں یہ بابرکت شب و روز نصیب فرمائے. ہماری زندگیوں میں خداوند متعال نے اتنی مہلت عطا کی کہ ہم ان ماہ مبارک رجب کے بابرکت ایام کو درک کر سکیں. یہ خداوند متعال کا ایک عظیم تحفہ ہے. اتنے بابرکت ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. انسان کو ابھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میری زندگی سے کتنی بڑی نعمت خداوندی جا رہی ہے. جب اس کا صلہ انسان دیکھے گا کہ ان شب و روز میں بجا لانے والے ایک چھوٹے سے عمل کا خدا ان ایام کی وجہ سے کتنا اجر عطا فرماتا ہے، انسان پھر بس تمنا ہی کر سکے گا کہ کاش کبھی میری زندگی سے یہ شب و روز نہ جاتے، ساری زندگی میں انہی شب و روز میں گزار دیتا اور ایسے گزارتا جیسے گزارنے کا حق ہے. جب ماہ مبارک رجب کا آغاز ہوا، آپ کے سامنے روایت عرض کی تھی کہ پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رجب حرمت والے جو مہینے ہیں 4 ماہ، ان میں سے پہلا مہینہ ماہ رجب ہے. اور اتنی اس کی فضیلت ہے، اتنے اس کے کمالات ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے وہ روایت تھی. بس اگر انسان کے ذہن میں ہو تو انسان اسی سے اندازہ لگائے کہ پیغمبر فرماتے اگر کوئی اس پورے مہینے میں ایک دن روزے کی حالت میں گزارے، اگرچہ بڑے مؤمنین ہیں جو پورا مہینہ ماہ مبارک رجب کا روزے میں گزار دیتے ہیں، ماہ شعبان روزے کی حالت میں گزار دیتے ہیں، پھر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان سے. پیغمبر فرماتے پورا مہینہ نہیں، اگر کوئی پورا مہینہ نہیں رکھ سکتا فقط ایک دن ماہ مبارک رجب کا روزے کی حالت میں گزارے اور ایک رات عبادت خدا کرتے ہوئے بسر کرے. سارا مہینہ نہیں کر سکتا، ایک رات جاگے اور ایسے گزارے جیسے خداوند متعال کو یاد کرنے کا حق ہے. ایک دن اور ایک رات پورے مہینے سے ایسے بسر کرتا ہے، خدا اس ایک دن اور ایک رات کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ فقط ایک دن کا اجر ہے. اگر انسان پورا مہینہ اطاعت خدا میں بسر کرتا ہے، یہ پورے ماہ مبارک رجب کے شب و روز کو ایسے بسر کرتا ہے جیسے معصومین فرماتے ہیں، پھر اندازہ لگائے کہ اگر ایک دن کے فقط ایک روزے کا اتنا اجر ہے، تمام مہینے کی عبادتوں کا خدا کے ہاں کتنا اجر ہوگا. انسان تصور نہیں کر سکتا. اس لیے کہ بارہا عرض کرتا ہوں ہمارے ذہن محدود ہیں، ہم میں لمیٹیشنز ہیں. جو خدا اجر عطا کرتا ہے اس خدا میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، حدود سے ماورا ہے، اور وہ جب عطا کرتا ہے وہ عطا بھی حدود سے ماورا کرتا ہے.
تو ماہ مبارک رجب اب آخری ایام ہیں، گفتگو ہماری مختلف موضوعات پر ہوتی آئی ہے۔ آج 2-3 مناسبتیں ہیں، ایک کل کے دن کی مناسبت ہے اور ایک آگے 25 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امام کی شہادت کی مناسبت ہے۔ پھر غالباً جمعرات کا دن ہے، 27 رجب المرجب، جسے شب مبعث کہا جاتا ہے، پیغمبر گرامی قدر کا مبعوث برسالت ظاہری طور پر ہونے کا دن ہے۔ اور وہ دن روزہ رکھنا اس کا کتنا ثواب رکھتا ہے۔ ماہ مبارک رجب میں بھی 27 رجب کو روزہ رکھنا خدا کے ہاں بہت مقام رکھتا ہے۔ 70 سال کے روزوں کا ثواب فقط ایک روزے کا ثواب ہے جو انسان 27 رجب کو رکھتا ہے۔ اور یہ اگلا ویک بڑا اہم ہے ہمارے پاکستان کے ماحول کے لحاظ سے بھی، اپنے دین کے لحاظ سے بھی۔ آپ نے پھر اپنا حق رائے دہی بھی استعمال کرنا ہے، تو یہ مصروف آپ کا انشاءاللہ ہفتہ گزرے گا۔ اس کو ایسے گزاریں کہ دنیا میں غرق ہو کر خدا کو بھول نہ جائیں۔ کوشش ہوگی جو 3-4 ٹاپکس ہیں، ان تینوں چاروں کو کسی حد تک سمیٹ کر آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ سورہ مبارکہ اعراف، آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، کلو واشربو، اے میرے بندوں میں نے تمہیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ، جو پینے کی نعمتیں عطا کی ہیں انہیں پیو، استفادہ کرو، یہ چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن جب انہیں استعمال کرو ایک بات کا خیال رکھنا، وَلَا تُسْرِفُوا، کبھی بھی اسراف نہ کرنا، اس لمٹ کو کراس نہ کرنا کہ جسے کراس کر کے تم اسراف کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ لا تسرفوا، اسراف نہ کرنا، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، خدا کبھی بھی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا ناپسند کرتا ہے انہیں جو مسرفین ہیں، خدا ان سے محبت نہیں کرتا جو اپنی لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں۔ اپنی حدود میں رہ کر جب کام کرو گے خدا تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ خدا نے جب ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہر زندگی کے مرحلے میں خدا نے کچھ قواعد و ضوابط بیان فرمائے ہیں۔ اگر چلنا پھرنا ہے تو تمہارے چلنے پھرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ روایات ملتی ہیں کہ جب انسان زمین پر چلتا ہے تو کیسا ہونا چاہیے چلنے کا انداز، انسان کی چال کیسی ہونی چاہیے، متکبرانہ چال نہ ہو، مغرور چال نہ ہو، بلکہ انسان عاجزی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھائے، آہستہ آہستہ زمین پہ رکھے۔ اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے جب انسان تکبر سے زمین پر چلتا ہے، اپنی ایڑیاں زمین پر مار مار کے اپنے قدم اٹھاتا ہے، زمین ندا دیتی ہے، اے شخص آج تو بڑے تکبر سے مجھ پر چل رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تو نے میرے اندر آنا ہے۔ آج تو میرے اوپر چلتے ہوئے عاجزی نہیں دکھا رہا، لیکن وہ وقت یاد کر جب تو میرے اندر ہوگا، کہاں جائے گا تیرا تکبر، کہاں جائے گا تیرا غرور۔ خداوند متعال نے اس دین شریعت اسلام میں ضوابط بیان فرمائے کہ ایسے چلو، تمہاری چال ایسی ہونی چاہیے، تمہاری ڈھال ایسی ہونی چاہیے، تمہارے بولنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے، تمہارا دوسروں سے ملنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے، جب کسی چھوٹے سے ملو تو اس انداز میں ملو، کسی بڑے سے ملو تو تمہارا ملنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح خداوند متعال نے وہ بیسک ضرورت کہ جس کے اوپر ہماری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جتنا بھی بڑا انسان ہو جب تک کھائے گا نہیں پیے گا نہیں زندگی کا تصور نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اس ضرورت کے لیے بھی قواعد و ضوابط بیان فرمائے ہیں۔ خدا فرماتا ہے میں نے تمام نعمتیں تمہارے لیے خلق فرمائی ہیں، ہر نعمت خلق کی انسان کے لیے، اور انسان سے فرما رہا ہے اس نعمت کو استعمال کرو لیکن اسراف نہ کرو۔ اب اسراف کیا ہے کہ جس سے منع کیا جا رہا ہے؟ اسراف اپنی ضرورت سے زیادہ کسی شے کو استعمال کرنا اسراف ہے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہ کرے،
اور اتنا کم بھی استعمال نہ کرے کہ اپنی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو۔ نہ اسراف ہے نہ بخل ہے۔ بخیل کی بھی مذمت کی گئی ہے اور اسراف کرنے والے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ الامر بین الامرین، ان دونوں کے درمیان ایک امر ہے جو نہ اسراف میں آتا ہے اور نہ بخل میں آتا ہے۔ انسان نے ویسے زندگی بسر کرنی ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا بھی کرے، ضرورت سے زیادہ استعمال بھی نہ کرے۔ اب اسراف کے اوپر ہی اگر گفتگو کی جائے انشاءاللہ کسی دن خداوند متعال نے زندگی عطا کی تو کریں گے۔ اسراف ہر فیلڈ میں اسراف ہے۔ آپ کے پہننے میں اسراف ہے، آپ کے کھانے پینے میں اسراف ہے، آپ کے خرچنے میں اسراف ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں اسراف ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں اسراف ہے۔ اسراف فقط ایک میدان میں نہیں ہے، جس بھی میدان میں جاؤ اسراف نہ کرو، اس لیے کہ خدا ناپسند کرتا ہے اسراف کرنے والوں کو۔ کلو وشربو، ہاں کھاؤ پیو، اس سے خدا منع نہیں فرماتا۔ اپنی ضرورت سے زیادہ انسان، کیونکہ انسان کے اندر ایک نفس ہے جو انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے کسی طرح انسان کو ایسے عمل پہ مجبور کرے کہ انسان کا دل خدا سے دور ہو جائے۔ پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر گرامی قدر فرماتے لا تشبعوا، کبھی بھی شکم سیر ہو کے نہ کھاؤ، کبھی بھی اتنا نہ کھاؤ کہ اس کے بعد مزید گنجائش نہ رہے۔ کچھ گنجائش ہو اپنے ہاتھ کو کھانے سے کھینچ لو، کچھ گنجائش باقی رہے ہو، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھوک باقی ہو اور اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیں؟ پیغمبر گرامی قدر فرماتے لا تشبعوا فیطفأ نور المعرفۃ من قلوبکم، اس لیے کہ جب تم شکم سیر ہو کر کھاتے ہو خدا کی معرفت کا نور تمہارے دلوں سے چلا جاتا ہے۔ اور معرفت الہی جو نور بن کر تمہارے دل میں موجود ہے، جب تم اتنا شکم اپنا سیر کر لیتے ہو معرفت تمہارے دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کچھ گنجائش باقی رہو تاکہ معرفت خدا کا نور باقی بھی رہے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہوتا چلا جائے۔ کنٹرول اپنے آپ پہ کرنا ہے۔ اسلام سکھاتا ہی کنٹرول کرنا ہے کہ میں نے اپنے اوپر کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے اپنے قابو میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو کسی میدان میں بھی قابو سے باہر نہیں ہونے دینا، اپنے آپ کو اپنے تابع رکھنا ہے، خود اپنے نفس کے تابع نہیں ہونا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام امام کی چونکہ یوم شہادت آ رہا ہے تو امام کی ہی ایک روایت دیکھیں کہ امام کیا آداب بیان فرماتے ہیں۔ امام کا صحابی ہے محمد ابن جعفر ابن عاصم، یہ نقل کرتا ہے کہ ایک سال میں حج پر گیا اور حج سے واپسی پر مدینہ گیا۔ جب مدینہ گیا تو میں نے امام کی زیارت کرنا چاہی، امام سے اجازت مانگی اور امام کی بارگاہ میں شرف یاب ہوا۔ امام کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں امام کھانے کا وقت ہوا تھا۔ امام نے دسترخوان بچھایا اور دسترخوان بچھوانے کے بعد پہلا کام مولا نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھ دھوئے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھونے کے بعد فقط اپنے ہاتھ دھونے پہ اکتفا نہیں کیا، غلام سے کہا کہ باقیوں کے بھی ہاتھ دھلواؤ، اور طریقہ بیان فرمایا کہ پہلے مولا نے اپنے ہاتھ دھلوائے، اس کے بعد اپنے دائیں طرف سے لے کر سب کے ہاتھ دھلوائے گئے جب تک پھر مولا تک وہ برتن نہیں پہنچ گیا۔ ہاتھ دھلوائے گئے سب کے، کھانا پیش کیا جانے لگا۔ مولا نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمائی، اور مولا فرماتے ہیں کبھی بھی بسم اللہ کے بغیر اپنا کھانا شروع نہ کرو۔ اور یہ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کا بھی فرمان ہے، مولا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، مولا فرماتے آج تک کبھی بھی علی ابن ابی طالب کو ہاضمے کا مسئلہ نہیں بنا۔ ہم میں سے ہر بندہ شکایت کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں خدا بند متعال نے کبھی بھی مولا کائنات کو اس مسئلے سے نہیں مولا کو سامنا کرنا پڑا۔ سوال کیا گیا یا علی آخر ایسا کیا ہے
ہم سب کو یہ شکایت ہوتی ہے، آپ کو ایسی شکایت نہیں ہوتی۔ مولا فرماتے علی نے آج تک کبھی بھی کوئی لقمہ نہیں توڑا جب تک لقمے سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت نہ کی ہو۔ وہ خدا کے نام میں برکت اتنی ہے، خدا تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ مولا نے بسم اللہ پڑھی، کھانا رکھا جانے لگا۔ مولا آغاز فرماتے ہیں نمک سے، نمک سے کھانے کا آغاز کیا، اور اس کے بعد جو غذائیں آئیں مولا نے انہیں تناول فرمایا۔ مہمان مولا کے ساتھ بیٹھے ہیں، مولا یہاں کھانا کھانے کے آداب بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مہمانوں کو کھانا کھلانا کیسے ہے۔ میرے اور آپ کے گھر بھی مہمان آتے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس میں مہمان نہ آتے ہوں۔ کبھی بھی معصومین کے فرامین ہیں، مہمان کے آنے پر دل رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی مہنگائی ہے جی، آج پھر مہمان آ گئے، اتنی مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ان کا کہاں سے گزارا کریں۔ مہمان جب بھی کسی کے گھر میں آتا ہے خدا کی رحمتیں لے کر آتا ہے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے تنگی ہو، لیکن جتنا ان کی قدر کریں گے، جتنا ان کو رسپیکٹ دیں گے، خداوند متعال اتنا ہی رزق میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ کر کے دیکھیے، مہمان کے سامنے آپ جتنا اپنے آپ کو بچھا دیں گے، جتنی اسے عزت دیں گے، خداوند متعال اتنا آپ کی عزت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اگر کوئی مغرور بن کے مہمان آئے تو اسے صحیح سے لفٹ بھی نہ کرائے، خداوند متعال رزق کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مولا خود کھانا تناول فرما رہے، سب سے پہلے مولا نے خود کھانا شروع کیا اور آخر تک مولا خود تناول فرماتے رہے۔ کھانا جب کھا لیا گیا، مولا نے پھر ہاتھ دھونے کا برتن منگوایا۔ پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، اب مولا نے ترتیب کو الٹا۔ پہلے جو دائیں طرف سے ہاتھ دھوئے گئے تھے، مولا نے کہا اب بائیں طرف سے ہاتھ دھونا شروع کرو، اور بائیں طرف سے ہاتھ دھو کر سب کے ہاتھ دھلوائے گئے۔ اب دسترخوان سمیٹا جانے لگا۔ مولا صحن میں تشریف فرما تھے، دسترخوان سمیٹا تو چند ذرات زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے ان ذرات کو اٹھا کر کھانا چاہا، مولا نے منع فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں ان گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر نہ کھاؤ۔ اب ہمارے ہاں بھی ایک کانسیپٹ ہے نا کہ دسترخوان پہ جو ذرات بچ جائیں انہیں کھا لینا چاہیے اور کھانا چاہیے۔ اس کی بھی وجہ سے خداوند متعال کے رزق کو جتنی ہم عزت دیں، خدا اتنی ہمیں عزت دیتا ہے۔ مولا فرماتے جب گھر کے اندر کھانا کھاؤ تو ان گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر کھا لیا کرو، لیکن جب باہر کسی اوپن ایریا میں، کسی صحن میں، کسی میدان میں جا کر کھانا کھاؤ، جو ذرات بچ جائیں، گر جائیں، انہیں اٹھایا نہ کرو، کیونکہ وہ جو ذرات تمہارے ہاتھوں سے گر رہے ہیں خدا کسی کا رزق بنا کر تمہارے ہاتھوں سے گرا رہا ہے۔ نہیں معلوم کس مخلوق خدا کا رزق ہے وہاں پر، تو اسے وہاں سے مت چنو، وہیں پر پڑا رہنے دو۔ تو یہ کھانے کے آداب ہیں جنہیں ہم، اور آج کل تو دسترخوان والا کانسیپٹ کہاں، اور سب کا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے والا کانسیپٹ کہاں، ماڈرنائز ہو گئے نا ہم۔ اور ہمارے ہاں وہ اتنا ماڈرن ہے جو جتنا اسلام سے دور ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ کہتا ہے جو جتنا ان چیزوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھائیں، کہاں والدین کے ساتھ بیٹھنا اور کہاں سارے بہن بھائیوں کا اکٹھے مل کر کھانا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جب سب ساتھ مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں خداوند متعال برکت عطا فرماتا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ جتنا مرضی، پیو جتنا مرضی، لیکن اسراف مت کرو۔ خداوند متعال ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چیزیں کہ جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن معمولی ہوتی نہیں ہیں، ان کے ہماری زندگی پر اثرات ہوتے ہیں۔ پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ مسائل ہیں اور ہماری زندگی میں یہ مسائل ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنے کے بہت سے اثرات ہماری اسی ظاہری زندگی پر مترتب ہوتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں ان چیزوں کو چھوٹا سمجھ کر اگنور کرنے کی نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی وجہ سے ہماری آپ کی زندگیوں میں اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ آخری مناسبت سے 23 رجب المرجب شب بعثت کے حوالے سے، یہ ماہ مبارک رجب کی آخری بابرکت ترین رات ہے، اگرچہ اس کے بعد بھی 2 راتیں باقی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس رات کو بیدار ہو کر گزاریں، اس رات خداوند متعال کو یاد کر کے گزاریں۔
اس رات ویسے ہم جاگے نہ جاگے اس دفعہ تو سب نے جاگنا ہی جاگنا ہے. الیکشنز کی ایسی گہما گہمی ہونی ہے, سونا کسی نے نہیں ہے, لیکن وہ جو جاگ رہے ہوں وہ ان فضول کاموں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ خدا کو یاد کرتے ہوئے گزارے, خداوند متعال کے حضور حاضر ہوتے ہوئے گزارے. اور یہ بھی خداوند متعال کا ہم پر ایک کرم ہے کہ خداوند متعال نے ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کیا کہ جس کی برابری کوئی دن نہیں کر سکتا. اور یہ اتفاق بھی ہے کہ اس دفعہ جب ہم نے ووٹ کاسٹ کرنے جانا ہے تو روزے کی حالت میں جانا ہے, روزہ رکھ کے جانا ہے. تو کوشش یہ کریں روزے کی حالت میں ہوں, ضرور ووٹ کاسٹ کریں, اور ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کسے کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا. آنکھیں بند کر کے نہیں کام کرنا. اور ہم تو کام ہی ویسا کرتے ہیں جیسا ہمارا مولا فرماتے ہیں. ان کے فرمان کے بغیر اگر کوئی چل جائے پھر وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. اور مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, سیاسی گفتگو نہ ہو جائے, بس مولا کا ایک فرمان آپ کے سامنے پہنچانا ہے. مولا مالک اشتر سے فرماتے ہیں, مالک اشتر جب بھی کسی حکمران کا اپنے لیے انتخاب کرو, کبھی بھی کسی ایسے کا انتخاب نہ کرنا جس نے پہلے تم سے خیانت کی ہو, جس نے پہلے تمہیں دھوکہ دیا ہو. کبھی بھی ایسے کا انتخاب نہ کرنا. انتخاب کرتے ہوئے کسی ایسے کا انتخاب کرنا کہ جو تمہارے لیے بہتر ہو, جسے تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بہتری کے لیے وہ کوئی فیصلہ لے سکتا ہے, اس کا انتخاب کرنا. کسی ایسے کے معمولی فوائد کے پیچھے ظاہری طور پر تمہیں ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی فائدہ مل جائے, مالی فائدہ مل جائے, لیکن ان وقتی اور مالی فوائد کے لیے کبھی بھی اپنا مستقبل خراب نہ کرنا. یہ موقع بھی آج کل تو نصیبوں سے ملتا ہے. اگر یہ موقع ملا ہے مجھے اور آپ کو, اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کریں. اور عرض کیا ویسے کرتے تو اور تھا, اس دفعہ تو ہم نے کرنا ہی عید مبعث کے دن ہے, پیغمبر ختمی مرتبت کے مبعوث برسالت ہونے کے دن کرنا ہے. تو ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ ضرور لیجئے کہ میں نے کسے اپنے لیے حکمران کے طور پہ چننا ہے. کسی کو بھی چنیے لیکن سوچ کر چنیے. کسی کو بھی ووٹ دیجئے, یہ نہیں کہا جاتا کہ اسے دیں اور اسے نہ دیں, یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن اسے دیں جسے آپ سمجھتے ہیں میرے لیے, میرے بچوں کے لیے اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے. اس کا انتخاب کیجئے. خداوند متعال ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان میں استحکام نہیں آ پا رہا, دعا کریں سب, اور اسی دعا کے ساتھ ووٹ کاسٹ کریں کہ خداوند متعال ہمارے اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. ہمارے اس ملک پاکستان کو خداوند متعال معاشی طور پر, سیاسی طور پر, عسکری طور پر, ہر میدان میں باقیوں سے بہتر انداز میں سب کے سامنے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور باقیوں کے لیے رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم.